ارطغرل غازی کی 22ویں ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ محل میں افتالیہ ناصر سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ العزیز اس لڑکی کا دیوانہ ہو چکا ہے اور وہ اسے دیکھنے اپنی بہن کے کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ لڑکی ٹھہری ہوئی ہے، اور کل میں نے العزیز اور اس لڑکی کے باپ کو ایک ساتھ اس کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ العزیز نے اس کے باپ کو بھی محل میں رہائش پذیر ہونے کا کہا ہے۔ ناصر افتالیہ سے کہتا ہے کہ اپنے تعاقب سے بھی ہوشیار رہنا اور العزیز کی ہر حرکت کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ وہ پوری طرح ہماری مٹھی میں رہے۔ ادھر حلب میں شہاب الدین اور ارطغرل سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے شہاب الدین کی بے گناہی کو ثابت کیا جائے، تو اسی وقت ارطغرل یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان 4 گواہوں کو پکڑ کر ان سے اگلوا لیں کہ انہوں نے یہ جھوٹی گواہی کس کے کہنے پر دی تھی، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شہاب الدین بھی ارطغرل کے اس مشورے کی اسے داد دیتا ہے اور پھر وہ سب مل کر ان جھوٹے گواہوں تک پہنچنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ محل میں افتالیہ اس خادمہ سے وہ کھانا لے لیتی ہے اور اسے کہتی ہے لاؤ یہ میں لے جاتی ہوں، اور وہ کھانا لے کر لیلا سلطان کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور کھانا رکھ کر آیا جان سے پوچھتی ہے، السلام علیکم آیا جان، کون ہے یہ بیمار خاتون؟ کہیں سے مہمان آئی ہے۔ کوئی جان پہچان والی ہے آپ کی؟ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گواہوں کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہ شراب خانے کے مالک کے گھر جاتا ہے، لیکن ارطغرل کے وہاں پہنچنے سے پہلے ناصر کا آدمی اس کو قتل کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب آخری گواہ رہ جاتا ہے جو کہ ناصر اور تیتوش کی قید میں ہوتا ہے، اور وہ اس آخری گواہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ذریعے ارطغرل کو پکڑنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگلے دن صبح جیسے ہی ناصر کا آدمی اس گواہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہی ارطغرل وہاں داخل ہو جاتا ہے اور ارطغرل کے پیچھے ہی ناصر کی فوج بھی۔ اب آگے کائی قبیلہ جو کہ کئی دنوں سے ارطغرل کے انتظار میں کارواں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور اس بات سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ حلب میں کیا چل رہا ہے۔ ارطغرل ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ امیر حلب نے ہمیں حلب میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اور اس جیسے کئی سوال ان کے دلوں میں ہوتے ہیں، جن کے جوابات کی غرض سے شاہ سلیمان چاچا دمیر کو اکیلے حلب جانے کا کہتے ہیں، جس پر شاہینہ کہتی ہے کہ میں وہاں جاتی ہوں اور اگر نگران پوچھیں گے تو کوئی اور قبیلہ بتا دوں گی اور کہہ دوں گی کہ اپنی بیمار ماں کے لیے کسی طبیب سے دوا لینے جا رہی ہوں۔ شاہ سلیمان اسے جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک اکیلی لڑکی سے کوئی سوال جواب کرے۔ اگر تم اپنی غلطی مان لو، شہاب الدین تغرل کو ہمارے حوالے کر دو، تو میری درخواست پر تمہیں نئی سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ غداری کی عوض ملنے والی سرزمین کئی قبیلے کے لیے وطن نہیں، صرف ایک جہنم ہوگی۔ قسط کے اختتام سے پہلے العزیز لیلا کے کمرے میں آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ارطغرل کو قید کر لیا ہے، تو اسی وقت حلیمہ سلطان کے دل کو کچھ ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل غازی کی 23ویں ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔